ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سیدنا صدیق اکبر کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں، دوسرے ان کی کچھ قربانیاں، اور تیسرے ان پر کیے گئے خطرناک اعتراضات کے کچھ جوابات۔ اعتراضات کے جوابات دینا یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ اعتراضات ہی ہے جو نئی نسل کو صحابہ سے بدظن کرتے ہیں اور لوگ رافضیت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کی توفیق سے بہت شارٹ میں، مختصر میں ان تینوں منزلوں سے گزرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے قرآن شریف کی بڑی مشہور آیہ کریمہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت سید المفسرین، رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو سچوں کے ساتھ ہو جانے سے مراد ہے، ان سچوں میں سب سے پہلے نمبر کا سچا سیدنا ابو بکر صدیق۔ صادقین سے مراد پہلے ابو بکر ہیں اور اس کے بعد سارے صحابہ ہیں، اور پھر اس کے بعد شہداء اور اولیاء کا نمبر آتا ہے۔ یعنی قرآن جس کی معیت اور جس کا ساتھ اور جس کی سنگت اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 313 احادیث ملتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور بزرگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان فرمائی، وہ 313 حدیثیں ہیں۔ بعض لوگ 360 بھی کہتے ہیں، لیکن یہ تو وہ ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، اور وہ خزانہ جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور تقریباً 22 سے زیادہ آیات کریمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لوگوں کو راضی کرنے کا اعلان قرآن میں کیا ہے کہ وہ 2 کو راضی کرے گا۔ ایک آیت کریمہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ انقریب آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جو آیا ہے یہ حضور علیہ السلام کے لیے آیا ہے، اور وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ جو آیا ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ ابو بکر کیسا ہوگا جس کی رضا خدا چاہتا ہے، جس کو اللہ راضی کرنا چاہتا ہے۔ اس صدیق کا مقام کیا ہوگا، اس صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہوگا۔ کم نصیبی یہ ہے کہ ہمارے درمیان رافضیت اور خارجیت، یہ 2 فرقوں نے ایسے پنجے گاڑ دیے کہ جہاں بھی اہل بیت کے حوالے سے حدیث ملتی ہے لوگ شکوک اور شبہات میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ روایت روافض کی ہے، اور جو حدیث صحابہ کی شان میں ملتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ خوارج کی ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہم نہ رافضیت اور خارجیت کو اہمیت دیتے ہیں، ہمارا اپنا انداز تو یہ ہے کہ جو بھی فضیلت قرآن اور حدیث صحیحہ متواترہ سے اگر نہیں ٹکراتی اور اس میں ہمارے آقاؤں کی فضیلت موجود ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بس وہ اجماع امت سے نہ ٹکرائے، مذہب صحیحہ سے نہ ٹکرائے، ہم اس کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہے جس کی رضا کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم اسے راضی کریں گے۔ اس کے بعد تیسری آیت قرآن مقدس کی اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں اتقا ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس اتقا سے مراد بھی صدیق اکبر کی ذات ہے۔ چوتھی آیت کریمہ وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، یہ آیہ کریمہ کہ وہ جو سب سے زیادہ متقی ہے اللہ اس کو عذاب سے، جہنم کے عذاب سے دور رکھے گا۔ اس آیہ کریمہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اس کے بعد 5ویں آیہ کریمہ محمد الرسول اللہ والذین معہو،
یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہے ماہو، اس میں سب سے پہلے معیت اگر کسی کو حاصل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ اور فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہے، یہ رحماء بینہم بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت میں آیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تقریباً قرآن مقدس کی 22 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے لیے بیان فرمائی، اور وہ آیت مبارکہ جس کا انکار تو ایرانی مفسرین نے بھی نہیں کیا ہے، جس کو کل ہم نے تلاوت کیا تھا اور اس پر کل کچھ گفتگو بھی ہوئی تھی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس کو قمی ہو یا صاحب احتجاج ہو یا صاحب کشف الغمہ ہو، ان سب نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، اس سے مراد صرف سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اس لیے کہ غار کے اندر سیدنا ابو بکر کے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا۔ یعنی پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکی کے برابر ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر، یعنی حضور سے آگے بڑھ کر نہیں بلکہ اس حدیث مبارکہ کے جملوں سے آگے بڑھ کر، جب آقا کا وصال ہو گیا تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا کہ ابو بکر کی ایک رات کی ایک نیکی اور ایک دن کی ایک نیکی، اس پر عمر رشک کرتا ہے کہ یہ عمر کی ساری زندگیوں سے افضل ہے، اس لیے کہ ایک رات کی وہ نیکی جو ابو بکر نے کی وہ امت میں نہ کوئی کر سکا اور نہ اب کر سکتا ہے۔ جیسے اگر کوئی یہ کہے کہ ایک رات میں نے قرآن مقدس ختم کیا تو دوسرا کہے گا آدھی رات میں ختم کر لوں، یا میں بھی ایک رات میں ختم کر لوں، تو دونوں برابر ہو گئے یا آگے بڑھ گئے۔ اسی طرح کسی بزرگ کے متعلق آیا کہ انہوں نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی، تو کوئی کہہ دے کہ ہم نے مغرب سے فجر کی نماز جو ہے وہ ایک وضو سے پڑھی 40 سال تک۔ اس طریقے سے کوئی برابری کر سکتا ہے یا آگے بڑھ سکتا ہے، چاہے صحیح چاہے جھوٹ، اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے۔ لیکن صدیق اکبر نے جو نیکی کی ہے وہ جھوٹ بول کر بھی اب کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی برابری کی بات اگر کرے گا تو اس کا جھوٹ فوراً عیا ہو جائے گا۔ وہ ایک رات کی نیکی کون سی ہے؟ وہ ایک رات کی وہ نیکی ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق نے ہجرت کی رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کو اس رات کی نیکی کا اندازہ، اور اس سے بڑی نیکی، میں بڑی نیکی کی بات کر رہا ہوں، اس دن کی نیکی ہے جس دن کی نیکی پر ہم سب قربان ہونا چاہتے ہیں۔ ایک رات اور ایک دن کی نیکی نے ابو بکر کی پوری امت پر احسان کر دیا ہے۔ وہ ایک رات کی نیکی تو وہ تھی جو شب ہجرت تھی۔ تھوڑا سا اس کی طرف ہلکا سا اشارہ دے کر پھر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، حبیب چاروں طرف سے مکے کے گنڈوں نے تیرے گھر کو گھیر لیا ہے، اس لیے آپ اپنے گھر کے باہر نکلیں اور آپ اپنے یار ابو بکر کو لے کر ہجرت کریں اور مدینہ منورہ روانہ ہو جائے۔ اس وقت مدینہ مدینہ نہ تھا، اس وقت مدینہ منورہ یثرب کہلاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد جناب مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں۔ بڑی مشہور روایت ہے، واقعہ نہیں بیان کرنا، صرف اس رات
की नेकी की अहमियत बयान करना है। अपने चचाजाद भाई को सरकार अपने बिस्तर पे लिटाते हैं और सूरह यासीन की आयतें पढ़ते हुए जैसे निकले, वो लोग यूं कड़ा बनाकर जो है वहां पर खड़े हुए थे और उनके पास तलवारें मौजूद थी। अल्लाह के हबीब सूरह यासीन शरीफ की आयतें पढ़ते हुए जब निकले हैं तो उनको खबर न हुई है, लेकिन जैसे उनके नरगे से बाहर निकले हैं तो आपने क्या देखा, जो रास्ता हरम से यस्रिब की तरफ जाता था उस रास्ते पर एक दुबले पतले वजूद वाला गोरे रंग का आदमी साजो सामान लेकर के खड़ा है, जैसे तैयार है वो किसी सफर पे जाने के लिए। मक्के वाले आधी रात के बाद सफर न करते थे, अरब वाले आधी रात के बाद सफर न करते थे, मुसाफिरीन अकेले सफर न करते थे, लेकिन वहां क्या देखा, दो ऊंटनियां मौजूद है और कोई खड़े रहने वाला किसी का इंतजार करते हुए अकेले खड़ा है। जब मेरे आका उस दुबले पतले वजूद के करीब पहुंचे तो क्या देखा, वो कोई और न था, वो अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक था। लोग कहते हैं चढ़ते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, जो उरूज की मंजिलों को जाता है लोग उससे दोस्ती करना पसंद करते हैं, लेकिन जिसको वतन से निकाल दिया जाए उसको उसका साथ देना हर कोई पसंद नहीं करता। आज ताने दिए जाते हैं, अबू बकर तो खलीफा बनने के लिए आया था। जिस दिन अबू बकर रसूल के साथ हुए थे उस दिन तो लोगों को पता भी नहीं था कि खिलाफत भी कायम रहेगी। लोगों को तो यूं भी यकीन ना आता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जाहिरी जिंदगी भी मौजूद रहेगी या न रहेगी। हालात ऐसे खतरनाक थे, लेकिन वो कौन था जो सब सो रहे थे मक्के में। हर सहाबी की अज़मत सर आंखों पर है, हर सहाबी की जूतियां सर आंखों पर है, लेकिन हिजरत की शब जब सब बिस्तरों पर थे तो साजो सामान लेकर आधी रात के बाद कौन खड़ा था हुजूर के बताए बगैर, हुजूर के बुलाए बगैर। आका ने कहा अबू बकर कहां का इरादा है? हुजूर इरादा कहीं का नहीं, इंतजार आपका है, इंतजार आपका है। मेरा इंतजार क्यों है अबू बकर? या रसूल अल्लाह, एक दिन आपने कहा था जब सहाबा ने शिकायत की, चूंकि आप मुझसे सुनते रहते हैं कि मुख्तलिफ रिवायतें मैं सब बयान करना चाहता हूं। इससे पहले और भी रिवायतें आपने मुझसे सुन चुके हैं, लेकिन जो बाद में रिवायतें नहीं है वो भी आप तक, ताकि हर चीज आप तक पहुंचे और आपकी तबीयत जिसको कबूल कर ले बस उसी में मेरी और आपकी निजात है। मकसद सिर्फ उन लोगों की मोहब्बत पैदा करना है जिनको सहाबा और अहले बैत कहते हैं। बस अपनी जिंदगी का मकसद यही है कि उन आकाओं की जिंदगियां और उनकी मोहब्बतें आप तक पहुंच जाए और आपके दिलों में सच्चे दिन की मोहब्बत पैदा हो जाए। अबू बकर इंतजार क्यों है? या रसूल अल्लाह, आपसे एक मर्तबा सहाबा ने शिकायत की थी कि आका मक्के वाले बहुत सताते हैं, या तो लड़ने की इजाजत दे या मक्का छोड़ने की। तो आका आपने फरमाया था अनकरीब मक्का छोड़ने वाला हूं, मेरा अल्लाह मुझे हुक्म करेगा मैं मक्का छोड़ दूंगा, और उसको जो शहर पसंद है, तवज्जो फरमाए, जो शहर मुझे पसंद है वो उस शहर से मुझे निकालेगा, और जो शहर उसको पसंद है वो मुझे वहां पहुंचाएगा। पता चला मक्का मुस्तफा करीम की पसंद का नाम है और मदीना खुदा बंदे कुद्दूस की पसंद का नाम है। इसीलिए इमाम कहते हैं आसी भी है चहीते ये तैबा है ज़ाहिदो, मक्का नहीं कि जात जहां खैर और शर की है। मक्का न सही अफजल तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। इसलिए कि मक्का काबतुल्लाह की वजह से दुल्हन बना है और मदीना मज़ार मुस्तफा की वजह से दुल्हन बना है। दो दुल्हने हैं, दोनों काबिल एहतराम है, लेकिन जो ज्यादा इज्जत वाली होती है वो वही होती है जो पी के पास रहती है। काबा दुल्हन है, तुरबते अतहर नई दुल्हन,
جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے۔ ابو بکر انتظار کیوں؟ عرض کی حضور آپ نے کہا تھا کہ میں جلدی اس شہر سے جس کو میں پسند کرتا ہوں اس شہر کی طرف ہجرت کروں گا جو اللہ کو پسند ہے، لیکن اس وقت تو بتایا نہیں تھا۔ تو میں نے یہ بھی پوچھا تھا حضور آپ ہجرت کریں گے تو آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ تو آقا نے فرمایا کون ہوگا میرے ساتھ ابو بکر کے سوا، اور آدھی رات کے بعد میں ہجرت کروں گا۔ وہ دن نہیں آئی، وہ دن نہیں آیا، وہ تاریخ نہیں آئی، وہ رات نہیں آئی، وہ بات نہیں آئی، وہ ساعت نہیں آئی، اس لیے آدھی رات کے بعد میں ہجرت کروں گا اور ساتھ ابو بکر ہوگا۔ حضور جس دن سے آپ نے کہا تھا کہ آدھی رات کے بعد میں ہجرت کروں گا اور ابو بکر میرے ساتھ ہوگا، اس رات کے بعد سے ہر رات میں تیاری کے ساتھ 2 اونٹنیاں لے کر اور ساز و سامان لے کر آتا۔ آج ہی تو ہجرت نہیں، پھر صبح تک آپ کا انتظار کرتا، پھر واپس چلا جاتا، پھر یا رسول اللہ پھر آتا، پھر واپس چلا جاتا، پھر آتا، پھر واپس چلا جاتا۔ مکیوں کی عبادتیں مصلی پر ہوتی تھی اور ابو بکر کی عبادت راستے پر مصطفیٰ کے انتظار میں ہوتی۔ اسی لیے آقا نے فرمایا ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ نفل کی کثرت کی وجہ سے نہیں، ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ اس کے دل کے عشق کی بنیاد پر ملا ہے، محبت رسول کی بنیاد پر ملا ہے۔ یہ رستے پہ انتظار کرتا، کتنے سال انتظار کیا؟ صدیق اکبر نے 4-5 سال ہر رات انتظار کیا۔